ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خالق کون و مکان، مالک عرش و سما، وہ پروردگار جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا، وہ معبود کہ جس نے چرند پرند شجر حجر دنیا کے ہر شے کو پیدا کیا، وہ پروردگار جو اپنی ذات کا اکیلا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ وہ کوئی کا رشتہ دار ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، ایسا خدا اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں پروردگار نے اپنے کلام میں ان بندوں کی تعریف کی ہے جو بندے اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، یعنی وہ بندے میرے وہ بندے کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے یا مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، مصیبتوں میں آتے ہیں، یا جب ان پر مصیبت ٹوٹنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں بے شک، اور ہمیں خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہیں، اپنے عقبہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے پروردگار تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ہم اس دنیا میں آئے تھے تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے۔ پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ زندگی دی۔ پروردگار تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہر طرح سے موفق اور کامیاب کیا۔ اب وہ زندگی اب تیری امانت ہے پروردگار، جب تو چاہے ہمیں بلا لے، ہم تیرے لیے آمادہ ہیں۔ یہ ہیں خدا کے خالص اور نیک بندے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ روایتوں میں موجود ہے جب انسان، اس لیے کہا گیا ہے کہ قبرستان جایا کرو۔ قبرستان اگر تم سے ہر روز ممکن ہو تو ہر روز جاؤ، اگر ہر روز نہ ممکن ہو تو ایک روز درمیان جاؤ، ایک روز درمیان ممکن نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جاؤ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو 2 ہفتے میں، 1 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں کم سے کم جاؤ۔ اس سے پہلے قبرستان جاؤ کہ لوگ تمہیں 4 لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر وہاں لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں تاکید کی گئی ہے؟ وہ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا تو دنیا کی ہر وہ غلط شے جو شریعت کے خلاف ہوگی، جو چیز حرام ہوگی، ان سے دوری اختیار کرے گا، جو حلال ہوگی اس کو لے لے گا،
کیونکہ انسان کو یاد رہے گا ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اس دنیا میں ہم ایک مہمان کے مانند آئے ہوئے ہیں اور اس دنیا سے ہمیں واپس جانا ہے اس دنیا میں جہاں جا کر ہمیشہ ہمیں رہنا ہے. یہاں تو ہم ایک مسافر کی طرح آئے تھے اور آنے کے بعد ہم نے چند سال یہاں زندگی کی اور زندگی کرنے کے بعد اب ہمیں واپس جانا ہے. اگر اسے یہ یاد رہے گا تو سارے حقوق کو وہ ادا کرے گا. زن و شوہر کے حقوق کو بھی ادا کرے گا, ماں باپ کے حق کو بھی ادا کرے گا, بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں اس کو بھی ادا کرے گا, بڑوں اور چھوٹوں کے جو حق ہیں اس کو بھی ادا کرے گا, پڑوسیوں کے جو حق ہے اس کو بھی ادا کرے گا, تیمارداروں کے جو حق ہے اس کو بھی ادا کرے گا, بیماروں کے جو حقوق اس کو بھی ادا کرے گا. یعنی ہر وہ حق جو اس کے اوپر ہے, اس کی گردن پہ ہے, تمام حقوق کی ادائیگی کرے گا. اور شریعت کا پابند ہوتا چلا جائے گا انسان, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا ہے, اور وہ وہاں کے لیے اپنے لیے تیاری کرنا شروع کر دے گا جہاں اسے پلٹ کر جانا ہے, جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہرحال پہنچنے کے بعد اس دنیا میں ہماری قبر گشادہ ہو جائے, تو اس کے لیے بہترین راستہ جو معصومین نے بتایا کہ گشادہ ہونے کے ایک اور راستہ ہے کہ جو بھائی بھائی میں اختلافات ہو جاتے, بھائی بہنوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں, ان اختلافات کو ختم کر دو. ان کے چہروں پہ جتنی مسکراہٹ آتی جائے گی اتنی تمہاری قبر بڑھتی چلی جائے گی. وہ جتنا تمہارے حق میں دعا کریں گے پروردگار اتنا رحمتوں کو تمہارے وہاں نزول کرتا چلا جائے گا. پروردگار عالم نے ساری چیزوں کی جو ہمارے آخرت میں ہمیں ملنے والا ہے, جو ہمیں بہرحال پہنچنے کے بعد وہاں ملنے والا ہے, وہ ساری چیزوں کو اس نے یہاں پہ ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے. کہ وہ ساری چیزیں دیکھیں کہنا بڑا آسان ہے, لیکن اس سے سخت ترین مرحلہ برزخ کا مسئلہ ہے. یعنی وہ قیامت والی جو بہرحال وہ مراحل ہیں وہ تو بعد والے ہیں, لیکن یہ جو برزخ ہے یہ بڑا سخت مرحلہ. ہر ایک چیز کا آپ کو وہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا. اگر کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے ذرہ برابر, اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اگر کسی پہ تہمت و بہتان لگایا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اگر آپ پر کسی طرح کی کسی ذرہ برابر بھی اگر کسی کی طرف آپ نے اگر انگلی اٹھائی ہے, خدا شاہد ہے اگر وہ اس کے حق میں نہ تھا اور آپ نے اگر غلط تہمت اس کے اوپر لگائی ہے تو اس تہمت کو آپ کو جواب گو ہونا پڑے گا. اگر کسی کی طرف, اس لیے خدا بندے عالم نے کہا کہ میرے بندے تو اپنی اصلاح کر. اگر ہم کسی کے اوپر اگر انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہمیں خود کہہ رہی, پہلے تم اپنے گریبان میں جھانک لو پھر دوسرے کو کہو. شک کی بنیاد پر کبھی انسان اپنی زندگی نہ گزارے کہ شک کی بنا پر مثلا فلانی ایسے ہوں گے, فلانے صاحب ایسے ہوں گے, وہ ایسے ہوں گے, وہ ایسے ہوں گے. نہیں, جب تک یقین نہ آ جائے, جب تک یقین نہ آ جائے, اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو, اپنے کانوں سے نہ سن لو, اس کے باوجود بھی خداوند عالم کہہ رہا ہے اس پر تم پردہ ڈالو. جی بے رسا کہ انسان کسی سے دوسرے سے کسی کے بارے میں کوئی بات سن لے, کسی کے آبرو ریزی کر ڈالے, کسی کے حقوق کو جو ہے پامال کر ڈالے, کسی کے بہرحال دل آزاری کر دے, یہ شریعت نے منع کیا ہے. شریعت نے منع کیا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا دیدار بننا, نمازیں پڑھ لینا, روزے رکھ لینا, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر حقوق الناس ادا نہ کیا گیا, اگر کسی کی دل آزاری کی گئی, کسی کا دل دکھایا گیا, کسی پہ تہمت رکھی گئی, چغلی کی, بہتان کی, غیبت کی, یہ سب جواب گو ہونا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر آپ نے نیکی کی ہے تو اس کا بھی پروردگار آپ کو اجر دے گا, اور اگر ذرہ برابر کسی کے حق میں اگر کوتاہی کی ہے, سوئی کی نوک کے برابر بھی, تو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ فرشتے جو ہمارے پاس یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ہر پل کی ہماری ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں. جتنا صبح سے اٹھنے کے بعد شام تک, جتنا جب تک جگتے رہتے ہیں آپ, جو کام کرتے رہتے ہیں, یہ فرشتہ ادھر دائنی طرف لکھا کرتا ہے, بائیں طرف جو آپ جو گناہ کرتے رہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, وہ بیٹھا ہوا قلم چل رہا ہے بس. چاہے آپ اچھا کریں, چاہے آپ برا کریں. اس لیے کہا کہ مزاح میں, مذاق میں بھی وہ باتیں نہ کہیں, وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں. کبھی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے, وہ ساری لکھ دی جاتی ہیں. کیونکہ خود خداوند عالم نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہاں سے مرنا ہے اور واپس جانا ہے. دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے, جواب گو ہونا ہے. یہاں اگر دنیا میں اگر آپ نے وہ توبہ کر لی, ایک دوسرے کے جو دل آزاری کی تھی, اس لیے کہا کہ رد و مظالم کہا گیا ہے کہ کسی کی دل آزاری کر دی, کسی کا حق اگر پامال کر دیا, کچھ ہو گیا, اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو رد مظالم نکال دیا جائے. اسی لیے کہا گیا یہ سب چیزیں. خداوند عالم خود کہہ رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے, اے میرے بندے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں خود خدا ہوتا ہوا معاف نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کر سکتا.
لیکن کچھ ایسی چیز جو میں معاف بھی کر، مثلا روزہ میرا حق تھا، چلو میں نے تم نے نہیں رکھا، کسی بنا پہ کچھ ہوا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ روزہ نماز میری تھی، نماز تم نے نہیں پڑھی، کوتاہی کی یا جیسی بھی پڑھی، چلو میرا حق تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حج تھا، زکوٰۃ تھا، خمس تھا، کیا تھا، یہ چلو میرے حقوق تھے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن حقوق الناس، کسی بندے کا حق جو ہے میں وہ معاف نہیں کر سکتا، کسی بندے کا حق میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرا حق نہیں ہے، وہ میرے بندے کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے۔ وہ تم میرے بندے سے جا کر طلب عفو کرو، میرے بندے سے جا کر معافی طلب کرو، اگر تم اس سے طلب عفو کرو گے وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اے عزیزوں، ایسا نہ کریں کہ ہمارے اعمال جو ہم یہاں پر انجام دیں، جن پر ہمیں ناز ہے، ذرا سی چیزیں، ذرا سی کوتاہیوں میں وہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ انسان کو خداوند عالم نے اشرف المخلوقات خلق کیا ہے، اور سب سے بہتر چیز ہے کہ ایک دوسرے کے دل آزاری سے بچو، کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ انسان تو انسان، حیوانوں کے لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کے بھی دل نہ دکھائے جائیں، حیوانوں سے بھی محبت کرو کہ ان کی دعائیں تمہیں مل جائے، چہ برسا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ایسا نہ کیا جائے کہ انسان کو جواب گو ہونا پڑے، یعنی غصے میں یا کسی اور بنا پہ اگر کوئی چیز کہہ دے، بعد میں اس کو جواب دینا پڑ جائے، کہ جواب دینا مشکل ہو جائے، سامنے والے سے نظر نگاہیں ملانا مشکل ہو جائے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میرے بچوں، اے میرے بزرگوں، بار بار احادیث معصوم موجود ہیں، ہر چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کیوں ہم ان چیزوں پر دقت نظر نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا سی بات اگر کسی نے کچھ کان میں کہہ دی، اس کو ہم لے کر بیٹھ گئے، نہیں، ان چیزوں پر کبھی توجہ نہیں کرنا ہے، کبھی توجہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کون سی چیز؟ فقط اس کا چہرہ باقی رہے گا، سب چیز فنا ہو جائے گی، فقط خداوند عالم کا چہرہ باقی رہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں باقی رہنے والی نہیں۔ اور اگر اب چہرہ تلاش کیا جائے تو اللہ کا تو چہرہ ہے نہیں، لیکن خداوند عالم نے، کہتے ہیں کہ شب ہجرت امیر المومنین کو جس وقت سوئے ہیں بستر رسول پر، اس وقت خداوند عالم نے اپنی ساری مرضی، سب کچھ جو ہے خداوند عالم نے امیر کائنات کے حوالے کر دی ہے۔ علی کا نفس نہ رہا بلکہ نفس اللہ ہو گیا، علی کا ہاتھ نہ رہا بلکہ ید اللہ ہو گیا، علی کی آنکھیں آنکھ نہ رہی بلکہ عین اللہ ہو گئی، یعنی علی کی ہر چیز خدا کی، یہاں تک کہ خدا کی مرضی بھی علی کی مرضی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کہ وہ چہرہ جو باقی رہے گا وہ اہل بیت کا چہرہ ہے جو باقی رہے گا، جس کے صدقے میں پروردگار نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اور یہ دنیا باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اے میرے عزیزوں، ان کی ولایت کو، ان کی محبت کو، ان کی مودت کو اپنے سینوں میں سجا لو۔ اگر اہل بیت کی محبت ہمارے سینے میں آ جائے، غلط چیزیں خود بخود نکل جائیں گی، یہ ساری بیماریاں خود بخود نکلتی نظر آ جائیں گی، اگر ان کی محبت اور محبت ہمارے سینے کے اندر اگر آ کر بیٹھ جائے۔ معصومین کے فرامین ہے، معصومین نے جو ہے نقل کیا ہے۔ بہرحال امیر کائنات نے ہمیشہ دنیا کو ٹھکرایا ہے، ہمیشہ دنیا کو ٹھکرایا ہے میرے مولا نے۔ بہرحال ایک مجلس یہ جو ہے مرحوم کے سال ثواب کی ہے، خدا گری کے رحمت کرے عابدی صاحب کو، کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند کریں۔ مجالس ہونا اور جگہوں پہ اور ہے، سرزمین مشہد المقدس میں اس زمین پہ مجلس ہونا اور بات ہے۔ یہ ان کی نیکیاں ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں جو اس وقت انہیں اس سرزمین پر یاد کیا جا رہا ہے۔ خدا غری کے رحمت کرے مرحوم کو، پروردگار انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ اہل بیت اطہار سے دعا ہے، چاردہ معصومین سے دعا ہے کہ مرحوم کے تمام فیملی، تمام گھر والوں کو صبر عنایت کر دے۔ بہرحال مرحوم کہ جو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر عزائے حسین میں حصہ لینے والے، مرحوم جو ہمیشہ کارہائے خیر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والے، مرحوم کہ جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، ہمیشہ کوشش یہی کی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ اللہ نے ویسے ہی وجیح چہرہ بھی ان کو دیا تھا، ایسا چہرہ جذب ہونے والا کہ جن کے چہرے کی محبت ہر کسی کے دل میں بیٹھ جائے۔ جب اہل بیت سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو ان کی محبت جب ہمارے قلوب میں آتی ہے تو وہ ہمارے چہروں پر عیا ہونے لگتی ہے، کہ جس سے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تب کہیں جا کر وہ ایک شفیق باپ بن جاتا ہے، شفیق بھائی بن جاتا ہے، شفیق چچا بن جاتا ہے، شفیق ماموں بن جاتا ہے، شفیق دادا بن جاتا ہے۔ ہر چیز اس میں تب اس وقت پیدا ہوتی ہے، ساری شفقتیں جب اہل بیت کا حب اور محبت اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔
جب اس سینے پر امام حسین کے نام پر جب ہاتھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو سینے کے اندر اگر گرد و خاک بھی جو بیٹھ گئی ہے کسی طرح کی غیبت تہمت چغلی بہتان کی، جب یا حسین کا ہاتھ پڑتا ہے تو وہ بھی سب نکلتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ جب زبان پہ یا علی کے نعرے لگتے ہیں تو یہ زبان بھی پاک ہوتی نظر آ جاتی ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر ہمارے ذہنوں میں جاتا ہے ہماری سانسیں خود بخود پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ سب پاک ہو جاتا ہے، جب یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اپنے پاک بندے کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور اس کی نفس نکلنے میں، کہتے ہیں اس کی روح نکلنے میں بھی اسے آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی روح نکل، جب حب علی اس کے سینے میں آ جائے، جب اہل بیت اور آل اہل بیت کی جب محبت اس کے سینے میں آ جائے تو کہتے ہیں جب اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اس میں بھی پروردگار اپنے فرشتوں کو حکم کر دیتا، دیکھو یہ علی اور آل علی، رسول اور آل علی سب کا ماننے والا ہے، اس میں روح نکالنے میں دیکھو ذرا سے اس کے لیے مروت کر دینا۔ کہتے جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے، اہل بیت سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، کہتے اس کے جسم سے روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے ایک پھول سے خوشبو نکل جائے۔ جیسا کہ آپ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی نیک اور متدین تھے آپ، کہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت ایسے تھی کہ لوگ بے چین رہتے تھے آپ سے ملنے کے لیے۔ مولا علی کی بھی حدیث ہے، امیر المومنین نے بھی کلمت کسار کے اندر بھی نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم زندہ ہو لوگوں کے درمیان ایسے زندگی کرو کہ لوگ تم سے ملنے کے لیے بے چین رہیں، اور جس وقت تم مر جاؤ تو لوگوں کی آنکھوں کو اشک بار چھوڑ کر چلے جاؤ، لوگ تم پر افسوس کریں اور تمہیں یاد کریں، ایسی زندگی گزارا جائے۔ مرحوم کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے، خدا غری کے رحمت کرے، پروردگار کروٹ کروٹ چین دے دے، پروردگار ان کے فیملی والوں کو جو ہے اہل بیت اطہار کے صدقے میں سب کو صبر عنایت کر دے۔ کہتے ایسی بہرحال گھر کی اگر فیملی سے کوئی چھن جائے تو اسے بڑا افسوس ہو جاتا ہے، اور جب اگر باپ ہے تو بچے ہمیشہ یاد کرتے ہیں، گھر والی فیملی والے یاد کیا کرتے ہیں، اچھے موقع پہ جب کوئی تہوار ہوتا ہے، جب کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً یاد آ جاتی ہے۔ اور ایسے مولا کے محب، مولا کے چاہنے والے جو ہر چیز میں بڑھ بڑھ کر یہ حصہ لینے والے، اور یہ آج ان کی نیکیاں ہیں کہ آج آپ کی فیملیوں میں بھی وہ ساری نیکیاں موجود ہیں۔ خداوند عالم نے، پروردگار نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکرانہ ادا کرے انسان، اور اس دنیا کو بہرحال کہتے تاریخ دنیا انسان کو ہو، یہ نہیں کہ بالکل دنیا چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، جب دنیا سے تم دور بھاگو دنیا خود تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ ملتا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ امیر کائنات ہیں مولا علی علیہ السلام ہیں کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک کتا مرا ہوا تھا جس سے بدبو آ رہی تھی، اس کا جسم سڑ چکا تھا، اور مولا کے ساتھ مولا کے صحابی ہیں، تو مولا نے ایک مرتبہ اس پہ جب نگاہ کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مجھے اس مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ متنفر ہے، میں اس سے جو ہے اتنی دوری اختیار کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تھے، بعض لوگ کی عادت ہوتی، کہتے ہیں اس میں بول پڑے، کہتے ہیں کہ مولا علی سے، یہ علی ہمیشہ آپ نے دنیا کو برا بھلا کہا، کیا دنیا سے آپ کو کبھی کوئی چیز اچھی نہیں لگی ہے؟ کیا کبھی دنیا آپ کو پسند نہیں رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مولا فرماتے ہیں کیوں نہیں، میں تمہاری دنیا سے 6 چیزوں کو بہت چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں صاحب، کہہ رہے اور تعجب میں پڑ گئے، کہاں علی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری دنیا کی کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں، اب مولا فرما رہے کہ میں تمہاری دنیا سے 6 چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کہتی ہے ان کے لیے اور پہلی بن گئی، کہتے ہیں مولا واضح کریے کس چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے 2 گھونٹ میں پسند کرتا ہوں، اور اس کے بعد مولا نے فرمایا تمہاری اس دنیا سے میں 2 قدم کو پسند کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مولا امیر فرماتے ہیں اس تمہاری دنیا سے میں 2 قطروں کو پسند کرتا، کہتے ہیں اور اب لوگوں کے ذہن پر بار بن گیا، پہلے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مولا نے کہا تو میں دنیا نہیں چاہتا ہوں، دنیا سے مجھے کچھ پسند نہیں ہے، تمہاری دنیا کو میں ہمیشہ ٹھکراتا ہوں، اب علی کہہ رہے ہیں میں تمہاری دنیا کو چاہتا ہوں، تمہاری دنیا سے مجھے 6 چیزیں بڑی پسند ہے، اور ایسا اس طرح سے مولا علی نے کہا کہ سب کے سروں سے گزرتی چلی گئی۔ کہا مولا اگر ہو سکے اس کی اور وضاحت کر دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے میں 2 گھونٹ پسند کرتا ہوں، پہلا گھونٹ جو انسان کو جب غصہ آئے، کاظمین الغیظ، جب غصہ آئے اپنے غصے کو پی جائے، وہ گھونٹ مجھے بہت پسند ہے۔ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم اپنے غصے کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں الگ الگ طریقوں سے، کوئی تہمت سے، کوئی چغلی سے، کوئی بہتان سے، کوئی فحاشی سے، کوئی نہیں معلوم کس بد کلامی سے۔ نہیں عزیزوں،
مولا فرما رہے ہیں کہ اس دنیا سے اس میں مجھے کیا چیز پسند، کہتے ہیں کہ 2 گھونٹ، ایک وہ گھونٹ کہ جب انسان کو غصہ آئے، اور غصہ آنے کے بعد کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اس غصے کو پی جائے، اس غصے کو پی جائے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح ملتا ہے چوتھے امام مولا ہے، کہتے ہیں آپ کے غلام آپ کے ہاتھ میں اس کے شوروا تھا یا سالن تھا یا کچھ تھا کوئی چیز کہ بہرحال آپ کے جسم پر گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ لرز جاتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، مولا مجھے تنبیہ کریں گے، مولا نہیں معلوم مجھے کیا کریں، کہتے بہت پریشان۔ کہتے ایک مرتبہ مولا نے اپنی نگاہوں کو، محبت بھری نگاہوں کو اس غلام کی طرف اٹھایا، اور اس کے بعد مولا مسکرا کر کہتے ہیں کیوں اتنا ڈر رہے ہو تم، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو تم، انسان ہی تو خطا ہو سکتی، کسی بنا پہ یہ مجھ پر گر گیا ہے، کوئی حرج نہیں، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا اور تم کو آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آج ہمیں کسی چیز پر غصہ آ جائے تو ہم بدلے پر اتر آتے ہیں، اور جس طرح سے ممکن ہو بدلہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بدلہ لے کر رہیں۔ یہ میرے عزیزوں، ایسی دنیا، اسے دنیا نہیں کہتے، اسے اہل بیت کا چاہنے والا نہیں کہتے ہیں، نہ یہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے، نہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے اوپر قابو پائیں۔ مولا نے کیا کیا، کہتے اس کو معاف بھی کیا، مولا نے آزاد بھی کر دی۔ یہ ہے سیرت معصوم۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے پہلی چیز مجھے کیا ہے، مولا فرماتے ہیں 2 گھونٹ، اس گھوس میں پہلا گھونٹ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جائے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں، دوسرا گھونٹ کون سا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت تم پر کوئی مصیبت پڑے، مصیبتوں میں صبر کرنا۔ اس صبر کا جو گھونٹ انسان پیتا ہے، مولا کہتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہے۔ جب تم پر مصیبتیں آ جائیں، جب تم پر ہر طرح سے تہمتیں لگیں، ہر طرف سے چغلی ہو، بہتان ہو، اذیت ہو، ایذا ہو، مریضی ہو، بیماری ہو، یہ ساری چیزیں جب مصیبتیں تمہارے اوپر آنا شروع ہو جائیں، یہ ساری مصیبتیں ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جائیں، اپنے بھی غیر ہونے لگیں، جو چاہتے ہیں وہ بھی دور ہونے لگیں، ہر کوئی آپ سے دور ہونے لگے، تو اس وقت مولا فرماتے ہیں وہ جو انسان جو صبر کر کے جو اپنے گھونٹ کو پی جاتا ہے، مولا کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے۔ یہ خالی مجلسیں نہیں ہیں، یہ مولا ہمارے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں ان چیزوں کو لے کر آئیں۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بچوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے۔ تو مولا نے فرمایا تمہاری دنیا سے 6 چیزیں، ان میں سے 2 چیزیں مولا نے کیا فرمایا، آقا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ 2 گھونٹ تھے۔ اس کے بعد پھر میرے مولا نے فرمایا تمہاری اس دنیا سے مجھے 2 قدم بہت پسند ہیں۔ پہلا وہ قدم جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کی طرف بڑھے، صلہ رحمی کی طرف بڑھے، وہ قدم مجھے بہت پسند ہے۔ جس کا تم نے دل توڑا ہے، جس کے تم نے ہر طرح سے اذیت و ایذا کی ہے، یا تمہاری وجہ سے اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، تمہاری کسی فعل کی وجہ سے، تمہاری کسی بد کلامی کی وجہ سے، تمہاری کسی زبان کی وجہ سے، کسی بھی بنا پر، کسی بھی یا معاملے کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے اگر اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، رشتہ داری ہے یا غیر رشتہ داری ہے، دوست ہے، پہچان والا ہے، وہ آپ پر محبت کر رہا ہے، آپ پر جان فدا کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسی بنا ہوئی جس کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ جو قدم پہلا بڑھے وہ قدم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تمہاری دنیا کا، جس کی تم ابتدا کرو وہ قدم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے میرے عزیزوں، آج اگر بہن بھائی میں جدائی ہو گئی ہے، دوست میں جدا ہو گئی ہیں، رشتہ دار اعزاء و اقارب میں جدائی ہو گئی ہے، کسی بھی بنا پر، کسی بھی وجہ سے، تو مولا فرماتے ہیں، مولا کیا کہتے ہیں کہ وہاں جا کر صلہ رحم بجا لا، صلۃ الارحام مشنات فی العمر، صلہ رحم بجا لانا، ایک دوسرے کے احوال پرسی کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، یہ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ شہزادی کونین کا جملہ ہے، یہ تمہاری عمر کو بڑھائے گا، تمہاری عمر طولانی کرے گا، کہ ایک دوسرے کے مزاج پرسی کی جائے، ایک دوسرے کے احوال پرسی کی جائے، ایک دوسرے کی خیریت لی جائے، اگر نزدیک سے ہو سکتا نزدیک، اگر دور سے ہو سکتا دور سے، ایک دوسرے کی خیریت لی جائے۔ دل سے کینہ اور حسد کو نکالنے کے بعد، دل سے بغض کو نکالنے کے بعد، دل سے عداوت کو نکالنے کے بعد ایک دوسرے کا ادب کیا جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کی عزت کی جائے، ایک دوسرے کی کہتے عزت و آبرو سے کبھی نہ کھیلا جائے،
کہتے یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ جب ہمیں اور آپ کو پسند نہیں تو یہ خدا کو کہاں سے پسند آ جائے گی؟ جب ہمیں اور آپ کو پسند نہیں تو یہ معصومین کو کہاں سے پسند آ جائے گی؟ اے میرے عزیزوں، مولا نے فرمایا 2 قدم مجھے بہت پسند ہیں۔ پہلا وہ قدم جو کسی کی مزاج پرسی کے لیے، کسی کی عیادت کے لیے، کسی صلہ ارحام کے لیے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو ملانے کے لیے اگر اٹھے، وہ قدم مجھے بہت زیادہ تمہاری دنیا سے پسند ہے۔ دوسرا قدم مولا فرماتے ہیں کہ جو اطاعت الہی میں اٹھے، عبادت کے لیے اٹھے، بندگی کے لیے اٹھے، اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اٹھے، مولا کہتے وہ قدم مجھے بہت پسند ہے۔ جو اطاعت پروردگار کے لیے ہو، یہ ساری چیزیں جس سے پہلے بتائی گئی وہ سب بھی اطاعت پروردگار میں آ جاتی ہیں، کہ اگر یہ کار انجام دینے کے لیے، کام انجام دینے کے لیے اگر وہ قدم اٹھے، مولا کہتے مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ آخری 2 چیزیں مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے 2 قطرے مجھے بہت پسند ہیں۔ مولا فرماتے ہیں پہلا وہ قطرہ جو شہید کا زمین پر گرتا ہے، اس شہید کا وہ خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، مولا فرماتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہے، کہ جس نے راہ خدا میں اپنی جان دے دی ہے، جس نے اطاعت اور فرما برداری پروردگار میں اس نے اپنی جان دے دی ہے، وہ مجھے قطرہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آخری چیز مولا فرماتے ہیں وہ قطرہ جو ندامت کا آنسو ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ جو اپنے کیے پر پشیمان ہونے کے بعد نکلتا ہے، مولا کہتے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ ندامت کا آنسو جب نادم ہو کر جب آنسو نکلتا ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ جو کسی نے دل دکھا دیا ہے، کسی پر کسی نے کوئی چغلی لگا دی ہے، تہمت لگا دیا ہے، بہتان لگا دیا ہے، اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی ہے، وہ ندامت کا آنسو، وہ جو نادم ہو کر جو آنسو نکل رہا ہے، مولا کہتے وہ ندامت کا آنسو مجھے بہت پسند ہے۔ جو خدا سے توبہ کرتا ہے، خدا سے استغفار کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑاتا ہے، معبود میں نے یہ غلط کیا ہے، تیرے بندے کا میں نے دل دکھایا، تیرے بندے پہ میں نے تہمت رکھی، تیرے بندے کی میں نے چغلی کی، تیرے بندے کی میں نے غیبت کی، تیرے بندے کا میں مال کھا گیا، نہیں معلوم اور کیا 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 کہتی یہ ساری چیزوں کا اگر اسے احساس ہو جائے اور آنسو نکلے، مولا فرماتے ہیں وہ آنسو مجھے بہت پسند ہے۔ اے میرے عزیزوں، ابھی بھی موقع ہے، ہمیں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، پروردگار نے ہمیں موقع دیا ہے، تو ہم ان موقعوں کو کیوں جانے دیں ہاتھ سے؟ جب خداوند عالم نے ہمیں زندگی دی ہے، معبود نے ہمیں زندگی دی ہے، تو اس زندگی کو ہم کیوں جانے دیں؟ جب خداوند عالم نے، پروردگار نے ہمارے لیے ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں اور ہمارے لیے ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں؟ مولا علی فرماتے ہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اور ایک جگہ پر مولا فرماتے ہیں دیکھو جھوٹ سے پرہیز کرنا، نہ کبھی جھوٹی تہمت کسی پر لگانا، اور ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ تمہیں خدا کے پاس جانا ہے، خدا کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ مولا فرماتے، میرے آقا فرماتے ہیں، قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام لا تجدو عبد تعمل ایمان حتی یترک الکذب حذلہ وجدہ۔ مولا فرماتے ہیں انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک، مولا فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، جھوٹ کو چھوڑ نہ دے، چاہے وہ حقیقی ہو یا جھوٹ میں جھوٹ بول رہا ہو، مزاحن جھوٹ بول رہا ہو۔ یعنی زندگی کا مزہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا، ایمان کا مزہ مل ہی نہیں سکتا۔ ایمان یعنی امیر کائنات ہیں، ایمان یعنی امیر کائنات ہے، کیونکہ کل ایمان ہے علی۔ علی کی محبت اس وقت تک تمہارے دلوں میں نہ جائے گی جب تک کہ جھوٹ، کذب، غیبت، تہمت، چغلی، بہتان، یہ ساری چیزوں کو اپنے آپ سے دور نہ کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف انسان کو پلٹ کے جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، ہر انسان کو، ہر ذی نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایسا کر کے چلے جاؤ کہ لوگ تمہیں یاد کرتے رہ جائیں، ایسا نہ کر کے جاؤ کہ پھر بھی تمہیں لوگ یاد کرتے رہیں۔ 2 جملہ اس میں ہے، تمہیں ایسا کر کے جاؤ کہ تمہیں لوگ رہتی دنیا تک یاد کرتے رہ جائیں، ایسا نہ کر کے جاؤ کہ تمہیں لوگ رہتی دنیا تک یاد کرتے رہ جائیں۔ یعنی کوئی ایسا غلط کام نہ کر کے جاؤ کہ ہمیشہ اس وقت تمہارا نام اس جگہ پہ آ جائے، لوگ تمہیں یاد کریں، لوگ تمہیں بدنام کرتے رہیں۔
ایسا کر کے جاؤ کہ لوگ تم سے محبت کرتے رہیں ہمیشہ. جو کام کرو خدا کے لیے کرو، کیونکہ دنیا میں جو بندے آئے ان میں حسد، کینہ، طمع، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں. اور جو سب سے بڑی بیماری ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی وہ ہے تہمت، چغلی اور بہتان، اور ان سب کے ماں باپ غیبت. کہ اگر یہ چند بیماریاں اگر ہمارے اندر ہیں، اگر خدا کی طرف ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو پروردگار ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، سکون و چین چھین لیتا ہے زندگیوں سے. اگر انسان سکون و چین چاہتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرے. وہ چیزیں جو خداوند عالم نے اپنے بندوں سے کہا دیکھو اس کو ترک کرو. غیبت جس کے لیے کہا گیا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا، غیبت اس سے، چغلی اس سے بڑھ کر کہی گئی، بہتان اس سے بڑھ کر، کیونکہ ایک انسان میں ایک چیز نہیں پائی جا رہی اس پر ہم تہمت لگا رہے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر. ایسے بہت سی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پاک کیا جائے. خداوند عالم نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ اہل بیت سے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک رجس سے نجاست جا ہی نہیں سکتی، چہ نجاست ظاہرہ ہو چہ نجاست باطنہ. ہم آج علی علی ضرور کہہ رہے ہیں، معصومین کو ضرور بلا رہے ہیں، معصوم کے نزدیک نجاست نہیں جا سکتی. نجاست ظاہرہ جو ہمارا جسم انجام دیتی، نجاست باطنہ یعنی جو ہماری روح انجام دیتی ہے. معصوم روح کے نور ہیں اور ہم روح ہیں، روح اور نور دونوں ایک جیسا ہے کہ معصومین کے پاس انسان نہیں پہنچ سکتا. یہ ساری چیزیں سد باب ہو جائیں گی، راستوں کو روک لیں گی. ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کیا جائے، یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال دے بہت معذرت کے ساتھ. کہ اگر چار لوگ چار جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. کہتے جو انسان وہاں پر بیٹھا ہوا سن رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے یا ہاں میں کہتے اس کو ڈبل گناہ ہے، کیونکہ اس کے پاس دو راستہ ہے. ایک تو یہ، یا وہ منع کرے، اگر وہ منع نہیں کر سکتا، ادب احترام میں کسی وجہ سے منع نہیں کر سکتا، تو کہتے وہاں سے وہ جگہ کو ترک کر دے، اٹھ کے چلا جائے. اگر اٹھ کے نہیں گیا تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے. کیونکہ کہا جاتا، مثل کہتے ہیں نا اپنے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. جب اگر کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ بغل والا گھر جو ہے مولوی صاحب کا ہے یا کس کا ہے یا کس کا ہے. جب آگ لگتی ہے اس کے لپیٹ میں جو ہے اور گھر بھی آ جایا کرتے ہیں. یہ جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو اس میں ہرے بھرے درخت بھی آ جاتے ہیں. سوکھا درخت تو جل ہی رہا ہے لیکن ہرے بھرے درخت بھی اس میں جل جاتے ہیں. تو وہاں پہ جہاں پہ یہ چیزیں کہی جا رہی یا جس کے بارے میں کہی جا رہی، اگر اس کا دفاع نہیں کیا آپ نے، پہلی چیز تو آپ اس کا دفاع کریے کہ یہ غلط ہے، یہ چیز نہ کہو، منع کریے. جب نہ مانے، آپ وہاں پہ سن رہے ہیں، آپ وہاں پر موجود ہیں، اس کا مطلب آپ بھی شریک ہیں، آپ بھی اس میں شریک ہیں، اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے. اے میرے عزیزوں، اللہ نے جو ہمیں یہ امانت دی ہے، اس امانت کو ہمیں بچانا ہے اور ہمیں پلٹ کر چلے جانا ہے. اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے سب کے زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ ایک جگہ پہ اور نظر آ رہا ہے، یہ جملہ امام حسین کی زبان پر بھی آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیں عزیزو، بہرحال یہ غم بہت بڑا غم ہے کہ جس مرحوم کی مجلس کی جا رہی ہے. دل چاہتا ہے چلتے ہیں اس باپ کی خدمت میں جس کے سامنے اس کا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. آئیے اپنے دلوں کو لے کر چلتے ہیں سرزمین کربلا پر اور مولا کی ایک زیارت کرتے ہیں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے نیابتاً قربتاً اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلی اصحاب الحسین، آئے سلام کریں اپنے آقا امام حسین کو، آئے مولا حسین کی بارگاہ میں چلیں، خدا قسمت کرے جلد از جلد کربلا کے راستے ہموار ہوں۔ یہ مصیبتیں جو دنیا میں آئی ہیں، پروردگار ان کو برطرف کرے، ان راستوں کو کھولے، معصومین کی بارگاہوں میں چل کے پرسہ دیا جائے۔ ہمارا سلام ہو حسین غریب پر، جس کو وطن میں رہنے نہ دیا گیا، جسے مجبور کیا گیا۔ میرا سلام ہو سید الشہداء پر، جو اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ سرزمین کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ کربلا کا نام یاد ہی کربلا کی یادیں، جگہ جگہ آپ جو گئے ہوں گے کربلا، ہر گلی ہر کوچے کی، ہر جگہ جہاں جہاں بیٹھے ہوں گے آپ، لیٹے ہوں گے، جن دوستوں کے ساتھ آپ رہے ہوں گے، جہاں جہاں پہ گئے ہوں گے، کبھی جناب علی اکبر کے مقام کی یاد آتی ہے، کبھی قاسم کے پامال شدہ لاشے کے اس مقام کی یاد آتی ہے، کبھی اصغر کے گلے پہ تیر لگنے کا مقام یاد آتا ہے، کبھی خیمہ گاہ حسینی، کبھی زمین کے اور جگہیں یاد آتی ہیں جہاں جہاں اپنے قدم رکھے ہوں گے۔ خدایا پھر قسمت کر اسی آزادی کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں ہم اور آپ چلیں، آقا کی زیارت کریں، سرزمین کربلا۔ روز عاشوراء ہے، روز عاشوراء ہے، صبح سے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب ایک وہ وقت بھی آ گیا جب زہرا کے لال کے امتحان کا وقت تھا، جوان بیٹا آ کر سامنے کھڑا ہوا ہے، آقا حسین سے اجازت طلب کر رہے شہزادے علی اکبر۔ کہتے مولا نے کسی طرح سے جناب علی اکبر کو اجازت دے دی۔ کہتے شہزادہ اجازت لیتا ہے مولا سے، کہتے اجازت لینے کے بعد جب جانے لگتے ایک مرتبہ حسین کہتے میرے لال ذرا اپنی پھوپھی زینب سے بھی جا کر مل لو۔ کہتے بیوی زینب کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت جناب زینب جب اجازت نہیں دے رہی تو ایک جملہ کہا، روز محشر جب دادی سوال کرے گی میرا اکبر پیارا تھا یا حسین تو کیا کہیں گی؟ کہتے زینب نے پیشانی کا بوسہ لیا اور رخصت کیا۔ کہتے ماں کے پاس آئے، ماں نے کلیجے سے لگایا اپنے جوان فرزند کو، بیٹے کو رخصت کیا۔ آقا حسین سے بھی اجازت طلب کر کے اکبر جانے لگے۔ ابھی کچھ دور پہنچے تھے، کٹے آہٹ محسوس کرتے مڑ کر دیکھا ضعیف باپ کمر کو سنبھالے چلا رہا ہے۔ تڑپ گئے اکبر، کہتے اکبر رک گئے، کہتے گھوڑے سے زمین پر آئے، بابا بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، بابا پھر کیوں آئے؟ عجیب نفسیاتی جملہ کہا، عجیب نفسیاتی، اے اکبر کاش کی تو بھی صاحب اولاد ہوتا، تجھے بھی جوان بیٹے کی محبت کا احساس ہوتا۔ اکبر بوڑھا باپ کیا کیا تمنائیں رکھتا ہے اپنے جوان بیٹے کے لیے۔ کہتے شہزادے علی اکبر وہاں سے جانا چاہتے ہیں، شہزادے نے
باپ سے اجازت لی حسین، کہتے بیٹا جا تو رہے ہو، مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، خدا کسی بوڑھے باپ کے سامنے جوان فرزند کا یہ منظر نہ دیکھے، اپنے کاندھوں پہ جوان بیٹے کو نہ اٹھائے، آنکھوں کے سامنے جوان چلا نہ جائے، کسی ماں اور باپ کی نگاہوں کے سامنے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کہتے اکبر گئے، ختم کی میں نے مانگ لے دعاؤں کو، شہزادے علی اکبر نے جنگ کی ہے، تاریخی جنگ کی، کہتے ہیں مگر ایک یعنی سینے میں آ کر لگی، ایک گرز پشت سے پڑاتے اور آ کر زمین پر آئے، آواز دیتے بابا، اکبر کا سلام آخر لے لو بابا۔ بی بی زینب کے جملے ہیں، بی بی زینب فرماتی ہے، شہزادی کہتی ہے میں نے دیکھا میرا بھیا حسین جہاں پر کھڑے تھے کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے، حسین زمین پر گر گئے، کہتے ہیں حسین بمشکل کھڑے ہوتے ہیں، زینب فرماتی کبھی آگے جاتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں تو ٹکراتے، میں نے گھبرا کر پوچھ لیا بھیا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ایک مرتبہ کا فرماتے بہن زینب میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، زینب زینب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، زینب بڑا سخت مرحلہ ہے ان ماں اور باپ کے لیے جن کے سامنے ان کی جوان بیٹے کی میت ہو جائے، کہتے مجھے کچھ نظر نہیں آتا زینب۔ تاریخ کے جملے ہیں، آخری فقرے تاریخ کے جملے، امام حسین کہتے مقتل کی طرف چلے، خدا قسمت کرے مقام علی اکبر کو دیکھنا نصیب کرے، کہتے آقا پہنچتے ابھی کچھ دور پہنچے تھے، آواز دیتے ہیں اے میرے لال علی کا، آواز دو ہاتھوں کو جوڑیں گے، مولا کون سے علی کو بلا رہے ہیں؟ نجف والے اپنے بابا یا اپنے علی کہیں گے نہیں میں اپنے جگر کے ٹکڑے علی اکبر کو آواز دے رہا، کہتے عجیب روایت کے فقرے، جیسے ہی اکبر کی آواز ہے بابا میں یہاں ہوں، کہتے حسین زمین پر گر گئے، قدم ساتھ نہیں دے رہے، حسین کی انہیوں کے بھل چلتے چلتے روایت کے فقرات ہیں، کہتے شہزادے علی اکبر کے سرہانے پہنچے، جوان بیٹے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کہتے حسین نے تڑپ کر کہا میرے لال اکبر کیا بات ہے، بہت بے چین نظر آ رہے بیٹا، بابا کچھ نہیں، کیونکہ اکبر کو معلوم ہے صبح سے جنازے پر جنازے اٹھائے ہیں، میرا باپ زخمی ہے، کہتے بابا کچھ نہیں، پھر پوچھا کیا بات ہے بیٹا، کہا بابا کچھ نہیں، جب اصرار بڑھا ہاتھوں کو ہٹا دیا، بابا کلیجے میں کری چپ گئی ہے، جب سانس لیتا ہوں تو کھڑنے لگتی ہے، کہتے ایک مرتبہ حسین کہتے صبر کر میرے لال ابھی میں اس برچی کو نکالتا ہوں، کہتے امام حسین نے اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹھیکا، ایک ہاتھ اکبر کے زخم پر، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں برچی میں سنبھالی، کہتے جیسے ہی انگلی ہلتی اکبر تڑپنے لگتے ہیں، کہتے بابا بہت تکلیف ہے بابا، کہتے صبر کر میرے لال صبر کر، روایت کے فقرات ہیں، آقا امام حسین کی ہاتھ لرز رہا ہے، کہتے ہیں بابا علی میری مدد کرو، اے اماں زہرا میری مدد کرو، کہتے ایک مرتبہ حسین نے یا علی مدد کا غضب ہو گیا، اکبر کا کلیجہ برچی کی علی کے ساتھ نکل کے آ گیا، کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہو گیا، حسین نے فریاد کی واک برا اے میرے لال اکبر تو بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، خدایا پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر